میرے آج کے مہمان اعجاز الحق 20 مئی 1952 کو نوشہرہ میں پیدا ہوئے۔ امریکہ سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا۔ سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں۔ سیاست میں آنے سے قبل اعجاز بینکنگ سے وابستہ رہے۔ سیاست کا آغاز 1990 میں اسلامی جمہوری اتحاد سے کیا اور قومی اسمبلی کے رکن بنے۔ 1993 کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ بطور سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون وہ منتخب رہ چکے ہیں۔ 1990 سے 1993 تک وزیر برائے لیبر اور اوورسیز پاکستانی رہے۔ 2002 میں اپنی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ ضیاء بنائی۔ انتخابات کے بعد مسلم لیگ کاف کے ساتھ اتحاد کیا۔ 2004 سے 2007 تک اقلیتوں کے وزیر اور وزیر برائے مذہبی امور رہے۔ ان کی سیاسی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے بھی رہ چکی ہے۔ 2024 کے انتخابات میں مسلم لیگ ضیاء کے ٹکٹ پر حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ 37 سال قبل 17 اگست 1988 کو آپ کو اپنے والد جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کی خبر کیسے ملی، اور جب سرکاری وضاحتیں منظر عام پر آنا شروع ہوئیں تو آپ کے ابتدائی خیالات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو 37 سال کے بعد بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر پوری قوم کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ لاسٹ میری میٹنگ ہوئی تھی میرے والد کے ساتھ تقریباً 29 مئی کو۔ جنید صاحب کی حکومت جب ہٹی تھی اس سے کوئی ایک دن کے بعد میں بحرین چلا گیا تھا۔ اس دن صبح، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ میں نے اپنی اسکواش کے لیے بکنگ کرائی ہوئی تھی، تو 10 بجے کے قریب میں جانا تھا اسکواش کھیلنے کے لیے، اور اس دن رات کو مجھے صبح فجر کے بعد میں نے ایسے خواب ایک دیکھا تھا، اور اس خواب میں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ جیسے کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے والد صاحب سفید کپڑے پہن کر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت بڑے بڑے منقوں والی تسبیح لی ہوئی تھی اس نے ہاتھ میں، تو وہ ایسے گھما رہا تھا تو کہیں جا کے وہ اڑ جاتی ہے، تو میرے والد کہتے ہیں مجھے دے کہ آپ سے نہیں یہ چل رہی، تو وہ اس کو ایسے 2 یا 3 دفعہ چلاتے ہیں، تو وہاں سے ان کا ایسے میں نے دیکھا کہ وہاں سے وہ اٹھتے ہیں، کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں جیسے کوئی تیر رہا ہو اور جا کر ایک فریم میں لگ جاتے ہیں۔ تو بڑا مجھے کچھ عجیب سے لگا، اور وہ خواب ایسی تھی کہ میں بھولا نہیں، مطلب آج تک نہیں بھولا۔ میں اسکواش کھیل کے واپس آیا اوپر، ایک دم دیکھا کہ رونے کی بہت اونچی پہلے فون آیا مجھے، اور فون پہ کیپٹن پیر محمد صاحب جو ہمارے ہاؤس اے ڈی سی ہوتے تھے، اور تو ان کا فون آیا تو بس الٹی سیدھی باتیں، یعنی کہ مطلب شارٹ آف کرائنگ کہ ہاں کیا ہو گیا، وہ جہاز لیٹ ہو گیا، آ جائے گا انشاءاللہ، ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس قسم کی بات کی، تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ جیسے ہی میں نے فون بند کیا تو پھر سے فون بجا، اور جب فون بجا تو دیکھا کہ آگے ڈاکٹر بشارت صاحب تھے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ جنرل صاحب آپ کے مطلب بجی آ رہے تھے، تو وہ جہاز کا پتہ نہیں لگ رہا، تو ساتھ ہی انہوں نے اونچے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ تو بس یہاں سے وہ خبر آئی، تو اتنے میں نے دیکھا کہ لاؤنج میں غازی اختر خان جن کے ساتھ میں ٹھہرا ہوا تھا، اس کی ایک دم اونچی آوازیں رونے کی آنی شروع ہو گئی۔ تو میں جب نکلا باہر دیکھا تو آگے CNN لگا ہوا تھا، اور پریزیڈنٹ بش جو ہے نا وہ اپنی کوئی سرمنی تھی یا کہیں تقریر کر رہے تھے، تو رک کر انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ وی ہیو لاسٹ اے ویری ڈیئر فرینڈ ٹوڈے۔ تو پھر ہمیں پتہ لگا، اور پھر ہم نے مطلب اوبیسلی جب واپس آنے کی تیاری کرنی تھی، تو غازی بھی میرے ساتھ، اور سب نیو یارک گئے، اور وہاں سے ہمیں پھر 18 تاریخ کی رات کو فلائٹ ملی۔ 19 کو ہم کراچی پہنچے، جہاں ہمیں اس وقت کے کور کمانڈر جنرل آصف نواز، another person who was very close to my father in law، اور ہمارے فیملی کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، انہوں نے ریسیو کیا، اگلے جہاز پہ چڑھایا، تو ہم پھر پہنچے اسلام آباد۔ پھر میں یہاں پہنچ کر بھی میں اپنی والدہ کو ملا، تو 19 تاریخ کو ہی ہم دن میں پہنچ گئے تھے۔ تو ان کو ملنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ دنیا ہی وہاں پہ، مطلب دنیا ہی دنیا وہاں پہ۔ آپ کا چھوٹا بھائی کہاں تھا؟
انوار گھر پہ ہی تھا، مطلب وہ اس تمام حادثے کے دوران وہ گھر پہ تھا۔ اجاز کیا یہ درست ہے کہ جنرل ضیاء الحق بہاولپور کے وزٹ پہ نہیں جانا چاہتے تھے مگر انہیں وہاں جانے پر مجبور کیا؟ کیا آپ ان افراد کا نام لینا پسند کریں گے جو جنرل ضیاء الحق کو ہر حال میں بہاولپور بھیجنا چاہتے تھے؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو زیر غور آنی چاہیے۔ جو اگر آپ کال لاگ اٹھا کے دیکھیں تو ہر کال جو انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ ہوتی تھی نا وہ رجسٹر ہوتی تھی۔ جو اس وقت ہمارے آپریٹر تھے ان میں سے تقریباً سب کے سب جاننے والے ہیں، اور ایک چودھری نذیر صاحب جو 1970 سے میرے والد صاحب کے ساتھ تھے، وہ آج بھی ہمارے گھر پہ، مطلب ان لوگوں سے جو گفتگو ہوئی نا، اور پھر میری والدہ سے گفتگو ہوئی، اور پھر میرے والد کے جو اے ڈی سی تھے ان سے گفتگو ہوئی، تو معلوم یہ ہوا کہ اب وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں۔ اس میں دوران میجر جنرل محمود درانی میں وہیں آ رہا ہوں۔ جنرل محمود درانی جو ہے نا، ہمارا تعلق بھی ان کے ساتھ بڑا رہا، بڑے فیملی ممبر بھی تھے۔ اس بات پہ آ کے ذرا تھوڑا سا ناراضگی سی، تلخی سی اس لیے ہوئی کہ تقریباً 16 کالز کی انہوں نے بٹوین اے پیریڈ آف 1.5 week ٹو کنونس مائی فادر دیٹ ہی شوڈ کم ٹو دی ایکسرسائزز۔ وہ ساری کالز جو ہے نا میری والدہ کو بھی کال کی کہ شی شوڈ کنونس مائی فادر دیٹ ہی شوڈ کم ٹو ملتان۔ 16 کال جنرل محمود درانی نے کی کہ بٹوین مائی فادر اینڈ مائی مدر، کیونکہ دیکھیں نا ہی واز دی ملٹری سیکرٹری ٹو مائی فادر، تو وہ ایک بالکل والدہ کے ساتھ، ہمارے ساتھ فیملی ممبر کے طور پر اس سے بھی زیادہ آگے جا کر۔ تو اب دیکھیں نا، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کا کوئی کردار تھا، میں یہ کہتا ہوں ہر آدمی نے ایک اپنا رول پلے کیا۔ مے بی ہز رول واز ٹو کنونس ہم ٹو کم ٹو دا فنکشن، آئی ڈونٹ نو۔ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے والد کو زبردستی ٹینکوں کے بہانے بلایا گیا۔ ٹینک ابراہم یو ایس نے جو بنایا تھا واز فورسنگ پاکستان ٹو بائی، وہ پاکستان کو فورس کر رہے تھے یہ ٹینک خریدا جائے، اور جنرل میجر محمود درانی غیر معمولی طور پر جنرل ضیاء کو ٹینک کے مظاہرے میں شرکت کے لیے زور دیتے رہے۔ دیکھیے ان کا ایک تعلق رہا کہ ہی واز ملٹری سیکرٹری ٹو کیا کہتے ہیں ملٹری اٹیچی ٹو واشنگٹن، اور جب آپ ملٹری اٹیچی رہتے ہیں نا واشنگٹن میں تو آپ کی وہاں کی پینٹاگون کے ساتھ اور وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس حوالے سے بھی شاید ان کو بھی یہ کہا گیا ہو کہ ہی شوڈ کنونس مائی فادر اور کنونس دی آرمی ٹو بائی دیز ٹینکس، جو کہ بعد میں پتہ لگا تھا ایکسرسائزز کے بعد کہ اٹ واز اے یوز لیس ٹینک تھا۔ تو ایک جو بات میں بتانا بھول گیا ہوں کہ ان سے جب بات ہوئی نا، بعد میں ہمارے ایک اے ڈی سی ہوتے تھے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، ابھی بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا یار کہ اس کی اتنی دفعہ کالیں آ رہی تھیں کہ میرے والد نے ایک دن کہا کہ اس کو کیا تکلیف ہے، یہ کیوں اتنا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کہ ٹینکوں کی ایکسرسائز دیکھنے جائیں اور ملتان کا چکر لگائیں۔ آپ ہی کے مطابق اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل حمید گل نے بھی ضیاء الحق کو کسی بھی قسم کا سفر خاص طور پہ جہاز میں جانے سے منع کیا تھا؟ کیا خدشات تھے ان کے؟ جنرل حمید گل واز ڈی جی آئی ایس آئی جب یہ کسانیہ ہوتا ہے۔ کسانیہ ہوتا تھا۔ اب ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک سوال اگر آپ سوالوں کی جواب دینا پسند کریں گے؟ نہیں، میں تو سوال پوچھتا ہوں نا، مطلب قوم سے پوچھتا ہوں۔ اتنے عرصے سے آپ یہ سوالات کر رہے ہیں، کوئی جواب جو آپ کو مل رہے ہیں ہم سے شیئر کرتے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ ہاتھ ہلکا رکھو، ڈونٹ ٹاک ٹو مچ۔ یہاں تک کہ ایک ہمارے یہاں ہوتے تھے مسٹر بی کہتے تھے ان کو، ہی واز دی ہیڈ آف سی آئی اے لوکنگ آفٹر بائیڈن، یا ایسے کوئی ان کا نام تھا، آئی ڈونٹ ریمبر ناؤ۔ تو ایک دفعہ میرا بھائی اور انوار صاحب اور ان دنوں میں بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور ہم نے شروع کر دیا وہ نرو گیس پہ کہ یہ فلانی جگہ سے آئی ہے، یو شوڈ انکوائر اباؤٹ اٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے بڑا ڈائریکٹلی، انوار صاحب تھے اور میرے خیال میں ہارون اختر دونوں گئے تھے ملنے کے لیے، تو اس نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو کہا کہ ٹیل یور بردر دیٹ اف ہی وانٹس ٹو پرسو اے پولیٹیکل کیریئر دیٹ ہی شوڈ اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ دس۔ مطلب اس حد تک یعنی کہ بات ہوئی تھی، اور یہ بڑا ایک اہم
موڑ ہے, ایک اہم جوڑ ہے, ایک اہم ایویڈنس ہے جو کہ ریکارڈ کیا گیا. اور ایک شخص تھا جس کا نام تھا اکرم اوان, آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں. اور میرے ساتھ وہ کچھ عرصہ جب پولیٹیکلی ہم لوگ اپوزیشن میں تھے اور جلسے جلوس ہو رہے تھے 1996 اور 7 کے دوران, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو ہم لوگ کئی دفعہ پکڑ کے جیل ہمیں ڈالا گیا. تو جیل میں بھی یہ اس وقت میرے ساتھ ہی تھا, اور ملاقات بھی. کس جرم میں تھا یہ جیل میں؟ وہی میں آپ اس جرم پہ میں آنا چاہتا ہوں نا. یہ پکڑا گیا اسپیوناج کے جرم میں کہ ہی واز ٹرائنگ ٹو گیو ایئر فورس میں تھا, پائلٹ آفیسر تھا یا ونگ کمانڈر تھا, فلائٹ لیفٹننٹ تھا, مجھے نہیں پتا. یہ پی اے ایف کی انفارمیشن جو ہے نا وہ موساد کو اور را کو دیتا تھا. کس جیل میں تھے آپ کے تھے؟ اڈیالہ. مطلب سرسری سے ملاقات ہوئی تھی, لیکن یہ پکڑا گیا. حادثہ ہوتا ہے 17 اگست 1988 کو. اچھا, یہ پکڑا گیا. اس کی ریلیشن یہ تھی کہ 1984 85 86 میں, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, جب اسرائیل نے کوشش کی انڈیا کے ساتھ مل کر کوٹا پہ حملہ کرنے کی, جو بات سب کو معلوم ہے. ہی واز ٹرائنگ ٹو سپلائی دی انفارمیشن ٹو موساد, ٹو اسرائیل, اور ارادہ یہ تھا کہ یہ ان کو گائیڈ کر کے لائے گا. نقشے مقشے بعد میں پکڑے گئے تھے وہ کوٹا پہ جب حملہ ہونا تھا, لیکن یہ بچ گیا اس میں سے. پھر بعد میں پکڑا گیا. ان دنوں میں بارڈر ہمارا سیلڈ نہیں تھا, مطلب پاکستان انڈیا کا, تو یہ کسی ایک بارڈر سے جو واگا کے ساتھ آگے تھا, تو وہاں سے آ رہا تھا, تو یہ ISI والوں نے اس کو اٹھا لیا. اس کو لے جا کر انہوں نے مئی 1988 میں بند کر دیا سیف ہاؤس میں. تقریباً کوئی 5-7 دن بعد حادثے کے, جب وہ سیف ہاؤس میں اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں کمرے میں, جو کہ ہی از ٹوٹلی کٹ آف فرام دی ورلڈ, تو ایک VCR لگائی جاتی ہے جو کہ جنازے کی VCR. تو اس نے جب دیکھا نا, تو اس میں نام ہے کہ جی جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے, جنرل عبد الرحمن ہوئے, جنرل افضال ہوئے. جب لیفٹنٹ جنرل جتنے تھے ان کا نام آنے کے بعد انہوں نے کہا جی میجر جنرل غلام حسن اوان. تو اس نے ایک دم پھوٹ کے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا. کیوں؟ کہ ہی واز دی اڈاپٹیڈ سن آف جنرل حسین اوان. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آج بھی اگر ان کو سامنے لایا جائے تو بہت سی معلومات سامنے آ سکتی ہیں. ایک تو اکرم اوان نے جو دفعہ 164 کا بیان دیا, آج بھی موجود ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں آرکائیوز میں. میرا خیال ہے اگر اس کو سنا جائے تو بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. کوئی ٹرافی بھی غالباً ملی؟ ہاں, وہ جیسے مونیومنٹس دیتے ہیں نا, جب ٹینک کا ہوگا یا کسی اور چیز کا ہوگا, تو کہا جاتا ہے یعنی کہ کچھ ظہیر زیدی صاحب نے کچھ اور انفارمیشن ملی کہ وہ جو نرو گیس استعمال ہوئی کاکپٹ کے اندر, کاکپٹ میں کیوں وہ نرو گیس استعمال ہوئی کہ وہ ایسی نرو گیس تھی جس سے کہ آپ کو مفلوج کر دیا جاتا ہے. اور جو کہا گیا نا کہ جہاز اوپر گیا نیچے آیا, پھر اوپر گیا پھر نیچے آیا, پھر اوپر گیا پھر گرا, تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ نرو گیس ایسی تھی کہ جس طرح کے جھٹکے لگتے ہیں اس سے, اور ان جھٹکوں کی وجہ سے وہ جہاز جو تھا وہ اوپر نیچے جا رہا تھا. اور وہ نرو گیس رکھی, اور ٹرافیز کو رکھا ہوا تھا کاکپٹ کے اندر. وجہ جب ان کو دیا گیا نا, عموماً تو تحفے رکھے جاتے ہیں پیچھے جہاز کے, جہاں آموں کی پیٹیاں بھی پڑی تھیں, لیکن ان کو اوپر رکھے گیا تھا کاکپٹ میں. اب کیا اس وقت رکھا جب دروازہ ٹھیک ہو رہا تھا اور لوگ اندر باہر جا رہے تھے, یا بعد میں جب سارا سامان آیا اس وقت اوپر لے کر گئے, یہ اس کا علم نہیں.